السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے. کیپٹن صفدر نے کیپٹن تو میں نام لیتا نہیں، صفدر اوان نے کیا ایسا کہہ دیا کہ نون لیگ میں بڑی پریشانی ہوگی. اس بات سے کیا ہو گیا؟ سابقہ چیف جسٹس جواد خواجہ کا چھکا، کمال آدمی ہے، اصولوں پہ کھڑے ہونے رہتے ہیں، اور انڈیا کیسے فائدہ لے رہا ہے، اور ہم پاکستان کرکٹ بورڈ خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہوا ہے. اور نیا وزیر اعظم کی کہانیاں جو چل رہی تھیں، آخر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ ایک دکھ اور افسوس ہے، اتنا بڑا نام ایئر کموڈر سجاد حیدر اس دنیا سے چلے گئے، کسی وزیر اعظم یا کسی نے کیوں بات نہیں کی؟ اور کیا آج عمران خان کی ملاقات ہو جائے گی؟ اور ہونی چاہیے آج، چونکہ بہت ذلیل ہو گئے ہیں. تحریری کے حوالے سے چلیں اس پہ گفتگو کریں گے. کیپٹن صفدر اوان نے پتہ نہیں کیا رنگ چڑھ گیا، انہوں نے نون لیگ کا داماد بننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا مجھے نون لیگ کا داماد نہ کرے، میں دیندار گھرانے سے ہوں. اور اب ان کی اتنی وقت بھی نہیں رہ گئی، ان کو شادی بیاہ کے موقع پر بلاتے ہیں، بلا کے سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں. داماد کی تو عزت ہونی چاہیے. مشرقی روایات ایسی ہیں، یہ تو دیکھیں لوگ بھی گفتگو کرتے ہیں، اب آتی ہیں بالکل ایک کونے پہ بیٹھا ہوتا ہے، تصویریں ایک آدھ آ جاتی ہیں، لیکن جلیں آفٹر آل داماد تو ہے نا، جو مرضی آپ کہہ دیں. اور اس لیے انہوں نے اب یہ بات کہی ہے تو یہ کوئی دل میں بیٹھ کے بات تو لگی ہے نا، آخر کوئی بات تو یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں تو جواب بھی تو دینا ہوتا ہے نا. یعنی آپ جو مرضی کہہ دیں، جب آپ کی اولاد کے بارے میں بات کریں، آپ کے خاندان کے بارے میں بات کریں، تو آپ خاموش تو نہیں رہ سکتے نا. ایک عزت دار آدمی بول جواب دیتا ہے. جناب صفدر اوان کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے ہمیں. محسن نقوی، بلاول بھٹو اور مریم صفدر کا نام نہاد مقابلہ لانچ کیا جا چکا ہے، یہ سامنے آ چکا ہے. انہیں لگ رہا ہے یعنی یہ وزیر اعظم کے نام کے کینڈیڈیٹ کے طور پر آ رہے ہیں نا، کہ یہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، کہ عمران خان کی سیاست کا صفایا ان کے ہاتھوں ہوگا. اور آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ جیل کے اندر بیٹھا ہے، اور پتہ نہیں کب تک جیل میں وہ رہے، مگر اب بھی سیاست کا محور اور مرکز صرف عمران خان ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. اور ٹوٹل انہیں کا ہی پاکستان کی سیاست کا اندرونی یا بیرونی کوئی معاملہ ہو، عمران خان کے بغیر مکمل. عمران خان سے شروع ہوتی ہے، عمران خان میں بات تمام ٹی وی چینل جتنے بھی ہیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، ہر ایک جگہ ایک ہی کا نام ہے، اور اس کا نام عمران خان. عمران خان آج بھی ذہنوں پہ سوار ہے. اسٹیبلشمنٹ کو اتنا مشکل وقت پاکستانی تاریخ میں کسی سیاستدان نے نہیں دیا جتنا عمران خان نے. پنجابی جی کہتے ہیں پڑھنے پاتا ہے بہت سے لوگوں سے، اور یہ چل رہا ہے. اور ٹھیک ہے نا جی، کسی کوئی اہمیت نہیں ہے. کوئی بندہ اٹھ کے آیا irrelevant ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اس کی اہمیت ہے، جو ہٹ گیا وہ ہٹ گیا، وہ پیچھے ہٹ گیا، نام بھی لیا جاتا اس کو. نام دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑے سے بڑے جڑے ہوئے نام آج کہاں ہیں؟ وہ اپنا نام بحال پھر چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ آ کر بیٹھ کر نام لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر عمران خان کے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں. تو عمران خان سیاست کا محور ہے، اور بہت سی باتیں آئیں گی. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے سامنے ہے، آنے والے دن ہے، اور اس میں بڑی بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے حکومت وقت، جو ہے نا بڑی بری طرح سے مذاکرات کا کہہ دی ہے. مذاکرات سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. اگر واقعی یہ مذاکرات تحریری، تو حالانکہ میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ تحریری کی ضرورت نہیں ہے، فارم 45-47 کی ہے. اور میں نے مساق جمہوریت کی بات کی مختلف ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے، کہ مساق جمہوریت کو اگر آپ سامنے رکھ لیں، وہیں سے آ جائیں. کیا ہر ایک نے مطالبے تحریری طور پر رکھے تھے؟ جب ایگریمنٹ ہوگا، جب آپس میں کنسنسس ہوگا، تو اس ایگریمنٹ پہ دستخط ہو جائیں گے. اور ایگریمنٹ کا ڈرافٹ شیئر ہوتا رہتا ہے. یعنی یہ جو تحریر اور وجہ کیا ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں، شہباز شریف ڈرا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکٹس کے، کہ کہیں وہ اس کی ہوا نہ نکل جائے. اور اس کا حل یہی ہے، سیاسی حل ہی ہے سارے مسئلے کا. میں تو مساق پاکستان کی بات آج سے نہیں، بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں. 5 جون 2023 سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان تبھی آگے بڑھتا ہے اگر مساق پاکستان ہوتا ہے. اور اس پہ میں کھل کے بات کرتا ہوں، یا بتائیں میں کھل کے بات نہیں کی، میں نے پہلے دن سے بات کہہ رہا ہوں. اور میرا کام یہی ہے. ملاقات آج ایکسپیکٹڈ ہے عمران خان صاحب کی، اور وہ اب آگے بھی شیئرنگ کر سکتے ہیں. اور آج کے بعد پھر آگے جو اگلی مذاکراتی ٹیم ہے، عمران خان سے ملاقات ہوگی. میری اپنی گٹ فیلنگ ہے، عمران خان کبھی بھی تحریری طور پر نہیں کہیں گے. انہوں نے کہ جو گفتگو کہہ دی ہے میں نے اتھورائز کر دی ہے، جب آپس میں کنسنسس ہو جائے گا پھر بات ہو سکتی ہے. اور کون مذاکرات ایسے ہیں کیا؟ 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن، بس دیٹس آل. اس میں تو یعنی کوئی احسان تو نہیں لے رہے نا. اور سیاسی قیدیوں کی رہائی،
اگر آپ سیاسی حکومت ہے تو سیاسی قیدیوں کی رہائی آپ کو کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ہر وہ راستہ اپنانا پڑے گا، ہر جگہ آپ کو جانا پڑے گا. خاموشی سے باتیں رہ نہیں سکتی ہیں. ہمارے ملک کا اتنا بڑا ہیرو ایئر کموڈر سجاد حیدر کا انتقال ہو گیا. نہ کوئی صدر، نہ وزیر اعظم، نہ کسی اور نے تعزیتی پیغام آیا. شاید اس لیے کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے. شاید کیا حقیقت یہی ہے. اور اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ماضی کی ہر طرح کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے. یعنی ڈر اور خوف اتنا دیکھیں نا، آپ کو ماننا ہے. اور غلامیوں سے اگر ان کو فرصت ملے تو پتہ چلے نا، بغض عمران میں آپ اس حد تک گر سکتے ہیں. یہاں سے اندازہ لگا لیں کس حد تک آپ گر سکتے ہیں. اس حد تک گر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ہیروز کو بھول جائیں. آپ کو اپنے ہیروز کو نہیں بھولنا. ہیرو کا اپنا نقطہ نظر بھی ہے. آپ کہیں گے آپ ہی کا نقطہ نظر چلے گا، جو آپ کہیں گے وہی چلے گا. بھائی ہیرو کی بھی تو کچھ مرضی ہے نا. یار خود یعنی آرٹیکل 19 اور 19 کے بات نہیں کر سکتا. کیا نہیں ہو سکتی بات؟ کوئی وہ بات کرنی ہے، اس کی مرضی ہے بھائی. جو مرضی چاہتا ہے وہ چاہے. چیف جسٹس جواہر خواجہ نے چھکا مار دیا. بڑی یار بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے. اردو میں درخواست نکلی ہے اور سپریم کورٹ کو بیک فٹ پہ کر دیا، جو جرمانہ کی ہے، اور انہوں نے اس کی نظر ثانی کی ایک درخواست دائر کی ہے. 9 دسمبر 2024 کے خلاف درخواست دائر کی ہے، اور انہوں نے استدعا کی ہے کہ موجودہ اپیل اور متعلقہ اپیلوں کی سماعت اس وقت تک ملتوی کی جائے جب تک 26 فعالی ترمیم کی قانونی حیثیت طے نہ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ متنازع حکم میں وہ بیان حذف کیا جائے جس میں کہا گیا کہ یہ درخواست جو ہے نا، یہ دیانتداری پر مبنی ہے اور صرف مقدمے کی تاخیر کے لیے دی گئی ہے. اس طرح متنازع حکم میں درخواست کو غیر سنجیدہ قرار دینے کا فیصلہ بھی ختم کیا جائے، اور 20,000 روپے کا جو جرمانے کے حکم کو بھی ختم کرنے کی استدعا دی ہے. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے نا دسمبر کے دوسرے ہفتے میں سابقہ چیف جسٹس، عزت مآب میں لفظ استعمال کروں گا ان کے لیے، جسٹس جواہر خواجہ میرے استاد بھی ہیں، 20,000 پہ جرمانہ عائد کر دیا تھا. اور یہ سوال بڑا زبردست ہے. فوجی عدالتوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت روکنے کی آپ کہا تھا، جب کہا تھا اعتزاز نے 26 آئینی درخواست کی ترمیم کے خلاف فیصلہ ہونے تک سماعت نہ کرنے کی. اور یہ اسی دن کی بات ہے جب حفیظ الانبیاء صاحب نے کہا کہ نہیں آپ ان کو ٹرانسفر کر دیں. اسی سے پھر ہوا کہ ٹرائل کورٹ فیصلے کر دے. یہ بہت بڑی غلطی تھی. جسٹس جواہر خواجہ نے بڑے رائٹ ٹائم کے اوپر یہ ڈیسیجن لیا تھا. نہ فیصلے ہوتے، نہ یہ کنٹروورسیز آتی. ابھی تک تو دیکھیں نہ کوئی آپ نے ایویڈنس دیکھی ہے، نہ آپ نے ٹرائل کورٹ کا کوئی فیصلہ دیکھا ہے. آئے نا سارا کچھ سامنے لائیں، پتہ چل سکے. اور جسٹس جواہر خواجہ سے بڑی زیادتی ہے، شرمندگی کے سامنے. میں شرمندگی کی بات کہتا ہوں. مجھے نہیں امید تھی سپریم کورٹ کے 7 ممبر بینچ سے. 7 ممبر بینچ کو کم از کم معذرت ضرور کرنی چاہیے سارے مسئلے میں. جہاں حکم واپس لینا چاہیے وہاں معذرت بھی کرنی چاہیے. معذرت بہت ضروری ہے. چیف جسٹس، سابقہ چیف جسٹس جواہر خواجہ بہت بڑا نام ہے. ایمانداری، میں نے اس جج کو دیکھا ہے، میں ان کی تاریخ اچھی طرح سے جانتا ہوں. اتنا محنتی آدمی، یعنی لینڈ بیس پراپرٹی ٹیکس لگ گیا. چلیں ایک بار ذکر کرتا چلوں ان کے کیس کا. بعد اگر ذکر چھکڑ گیا، پیمائشوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا تھا. پہلے تو کرائے کی رینٹل ویلیو کی بیس پہ لگتا تھا، لیکن یہ کرائے کی بنیاد پہ لگ گیا، اور یہ اتنا خطرناک کام تھا. لیکن یہ ہوا. تاریخی بات بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. یہ ہوا، اور اس سارے معاملے کو جب چھیڑا تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو بڑی زیادتی ہوئی، یہ پروسیس تو بڑا غلط ہوا. چیلنج کیا، ان پہ بہت پریشر آیا. میں اب تاریخی بات بتانے لگا ہوں. اسٹے دے دیا. اس اسٹے کو واپس لینے کے لیے بڑا پریشر ہوا. ورلڈ بینک، ایڈم، ایموائر کی ٹیمیں آئیں، بڑوں نے آ کر ان سے ملنے کی کوئی ٹیمیں آئیں. آ کر کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ملتان میں. اور پھر یہاں پیچھے ایک اور جج صاحب بٹھائے گئے. جیسے اب عام دیکھیں نا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اب تو چکر ہی کوئی نہیں ہے، نہ آئینی بینچ بنانا ہے، اور عام بینچز اس طرح کیس سن رہے ہیں. وہ سارا کچھ آپ کے سامنے، سارا کچھ تکلیف دے، ہر چیز تکلیف دے ہے سامنے. بڑی کوفت ہوتی ہے، بڑی دقت ہوتی ہے. سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. خدا را ان چیزوں کو آگے لے کے جائیں. کیا اس ناانصافی پر محسن نقوی کو جواب دیں گے؟ چیمپئنز ٹرافی ہائبرڈ ماڈل میں بھارت کو غیر منصفانہ فائدے سے نوازا گیا. بھارت ایک ہی وینیو یعنی دبئی میں تمام میچز کھیلے گا، جبکہ دیگر ٹیمیں جو ہے نا 3 وینیو پر میچ کھیلنے کے لیے سفر کریں گی، اور ایک جیسی پچ اور ایک جیسا ماحول فراہم کیا گیا.
بھی جب آپ وزیر داخلہ بھی ہوں، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہوں، سارے معاملات دیکھیں تو پھر یہ تو پاسبلٹیز ظاہر ہیں، پر اس میں سخت باتیں آنی چاہیے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.